جی ناظرین ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ آئین کی پاسداری کون کرے گا. اصلی منصف تو اس وقت بہرحال عدالتوں میں موجود ہیں, ساتھ میں پارلیمنٹ بھی ہے جس نے آئین میں ترامیم کی 2/3 میجورٹی کے ساتھ ساتھ, اور ان کی کریڈیبلٹی کو بھی کویسچن اس وقت کیا جا رہا ہے. جسٹس طارق صاحب, پارلیمنٹ کو اختیار ہے کہ آرٹیکل 239 کے تحت آئین میں ترامیم بھی کر سکتے ہیں, اور ان ترامیم کو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. بہرحال ایکٹ جو بھی ہوگا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. تو پھر یہ شیخ صاحب کیوں اس طرح کی کنٹروورسیز میں پڑ چکے ہیں؟ میں دیکھیں کسی کے پرسنل تو اس میں نہیں جاؤں گا, کیوں ہے ایک ایشو اٹھایا ہے لوگوں نے, لیکن بات یہ ہے کہ جس کانٹیکس میں ہم دیکھیں نا, ایک بات بتا دوں, ہم نے یہ بات بالکل نہیں کہی, میں نے اسپیکنگ آف مائی سیلف, کہ یہ جو ہے سپریم کورٹ کو بالکل اختیار ہی نہیں ہے. جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, ایک جیسے کہ راجہ صاحب نے فرمایا کہ 100% ووٹوں کے ساتھ یہ ہے, یونانیمس آیا ہے, ٹھیک ہے نا, صرف 2/3 کی بات نہیں ہے. دو بات. تیسری بات یہ ہے بڑی ارکریزی کی ہے. دیکھیں یہ کوئی آئیڈیل باتیں تو نہیں ہیں. اب دیکھیں کوئی آخری بات بھی نہیں ہے, دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. اب گزارش یہ ہے کہ اتنے بڑے, اور دیکھیں اس 2 سال کے درمیان کام سسپینڈ رہا, حالانکہ باقی کام کو افیکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. علیحدہ چیزیں وہ ٹھیک ہے, وہ ان کی اپنی کوتاہی اپنی جگہ, لیکن اچھا پھر دوسری بات ہے, چلیں بھی ایک اگر مطلب جو وہ پلر تھا وہ صحیح کام نہیں کر رہا تھا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی دوسرے پلر کے ساتھ لا کے اس کو ٹکرانے کی کوشش کی جائے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو دوسرا پلر صحیح کام نہیں کر رہا اس کو سپورٹ دیجیے اور اس کو رائے راست پر لے جایا جائے, بجائے کہ کسی اور ٹریک پر چلا جائے. ٹھیک ہے نا. اب بات صرف اتنی سی ہے کہ مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا, دیکھیں بات رک نہیں رہی, آپ نے اس کو پہلے ججز کے ایشو کو بنا لیا. اچھا پھر ایک بڑی خطرناک بات ہوئی لاہور میں کل جو ہے وکیلوں نے ایک پریس کانفرنس کی, جو آج اخباروں میں لیڈ خبر ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے مشرف جیسے ڈکٹیٹر کو اس ملک سے بھگا دیا ہے اور موجودہ حکمرانوں کو بھگا دیں گے. بی میرا سوال یہ ہے کہ یہ پھر تو پولیٹیکل ایجنڈا ہو گیا نا. اس کا مطلب, لیکن پھر جب ایک کوسچن یہ بھی اٹھتا ہے, جب یہی وکیل کسی سیشن جج کو, کسی سول جج کو جا کے تھپڑ مارتے ہیں, اس پہ آپ کی وکلا برادری بجائے یہ کہ ان کے ساتھ جائے, ان کے لائسنس معطل کر دے, پروٹیکشن دیتے ہیں اور معافی تلافی کراتے ہیں, میں کنڈیم کیا میں نے ان تمام باتوں کو کنڈیم کیا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اگر وکیلوں کا ایجنڈا ہے, جو لاہور میں کل فیصلہ ہوا اور آج کے اخبار میں لیڈ نیوز لگی ہوئی ہے کہ ہم نے مشرف کو بھگایا ہے, اور تم لوگ کیا چیز ہے, تم کوئی ملک سے بھگائیں گے, تو اس کا مطلب اب وکیل یہ پولیٹیکل ایجنڈا ہے, یہ پولیٹیکل ایجنڈا ہے. اور اگر کسی کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے تو یہ پھر پولیٹیکل فیلڈ میں جائیں, لوگوں کو پرسویڈ کریں, ان سے ووٹ لے کر آئیں. سیٹ آپ کے پاس ایک نہیں ہے, آپ تو آئین کو نہیں مان رہے نا, آپ تو پھر مارشل لا لا رہے ہیں یا کچھ اور لا رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ اتنا بڑا. اور ایک آخری بات, آپ کو پتا ہے جس وقت 3 نومبر کا وہ سانحہ ہوا, ہم تو خیر جیلوں میں بیٹھے ہوئے تھے, مجھے نہیں پتا بائیکاٹ کا فیصلہ کس نے کیا, لیکن بات یہ ہے کہ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے بائیکاٹ کے فیصلوں کو تمام پاکستان کے لوگوں نے بری طرح ریجیکٹ کیا, اور ان کو اپنی یہ بھیانک غلطی کی تھی یہ وکیلوں کی اس قیادت نے جو اس وقت جیلوں سے باہر تھی, جو جیلوں میں نہیں گئی تھی, انہوں نے ایک تاریخ کی بدترین غلطی کی تھی خدا کے لیے. لیکن قوم نے بھی معاف کیا, سیاسی پارٹیوں نے بھی معاف کیا. خدا کے لیے دوبارہ غلطی مت کریں, اور غلطی مت کریں, اور ہم اس غلطیوں میں ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. اور ایک بات شیخ صاحب نے اچھی کی, انہوں نے 4 نام لے کر کہے کہ یہ لیڈر تھے, تو بھائی پھر ہم لیڈر تھے, جو ٹائٹل انہوں نے دیا ہے, تو ہماری بددیانتی پر شک مت کریں. پھر بات یہ ہے, یہ پھر کسی کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے, چاہے وکالت میں یا ادروائز, یہ پولیٹیکل کام جا کے سیاسی پارٹیوں کے ذریعے کروائیں, ہم سے مت کروائیں. اور سلمان اکرم راجہ صاحب, آپ بھی ایک وکیل ہیں, جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ وکیلوں کا پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے, آئین کی بات کرنی چاہیے. آرٹیکل 2A کی اگر ہم بات کرتے ہیں, آئین کے مقاصد جو ہیں اس میں پرنسپلز ہیں, جو پالیسیز اس میں تشکیل دی جاتی ہیں, عدلیہ کی آزادی ہے, پارلیمانی طرز حکومت ہے, اسلامی قوانین سے متصادم کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا, اور بنیادی انسانی حقوق سے بھی. آپ ان چاروں چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں, جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا اور یا پارلیمانی کمیشن, اس کی حیثیت پہ پھر اعتراض کس طریقے سے کیا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اس پہ عدلیہ کی آزادی پہ قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیے یہ معاملہ تو اب عدلیہ کے سامنے ہے, اس کا حتمی فیصلہ تو عدلیہ کرے گی یہ قدغن ہے یا نہیں ہے. میں صرف اتنا عرض کروں کہ یہ کہنا کہ عدلیہ آزاد ہے یا نہیں ہے, یہ آئدر اور بات بھی نہیں ہوتی کہ بالکل آزاد ہے یا بالکل آزاد نہیں ہے. ہر ملک میں آپ تمام دنیا کے عالم کے قوانین, آئینوں کا مطالعہ کر لیں تو ایک اسپیکٹرم ہے, ایک گریڈیشن ہے. مکمل عدلیہ ہٹ کے ہو باقی تمام ستونوں سے ریاست کے, کہ اس کا کوئی تعلق نہ ہو مقننہ کے ساتھ, کوئی تعلق نہ ہو اس کا انتظامیہ کے ساتھ, وہ ہو سکتا ہے کوئی ماڈل ہو شاذ و نادر. عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے درمیان ایک مکالمہ, ایک رابطہ ہوتا ہے ستونوں کے درمیان. لیکن ایک بات اور آپ نے بہت اچھی کی اور اس کا میں جواب دینا چاہوں گا کہ اگر کوئی بحرانی صورت ہمیں نظر آتی ہے
تو آئین کی پاسداری کون کرے گا؟ احترام کون کرے گا؟ احترام کون کرے گا اور الٹیمیٹلی اس کی پاسداری کون کرے گا؟ میں یہ بڑے وثوق سے اور تاریخ کے مطالعے سے کہتا ہوں کہ ہر بار الٹیمیٹلی ہمارے سپریم کورٹ نے آئین کو تحفظ دیا ہے، اس کی پاسداری کی ہے۔ ابھی آپ نے ذکر کیا قرارداد مقاصد کا، آرٹیکل 2A کا، تھوڑا سا اس حوالے سے بھی تاریخ پہ نظر دوڑائی جائے۔ آرٹیکل 2A اور قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ جنرل ضیاء الحق نے بنایا تھا 1985 میں۔ یہ کوئی قائد اعظم اس کو حصہ بنا کر نہیں گئے تھے، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ ان کی زندگی میں قرارداد مقاصد قسم کی یا آبجیکٹیوز ریزولوشن قسم کی کوئی چیز پاس نہیں ہو سکی تھی، ان کی رحلت کے بعد ہی یہ پاس ہوئی، اور بہت سال یہ آگے پیچھے ایک دستاویز کے طور پہ پھرتی رہی، اس کو بار بار اس کا ذکر کچھ ہلکے کرتے تھے، لیکن جنرل ضیاء الحق نے بالآخر اس کو آئین کا حصہ بنایا۔ حصہ بنانے کے بعد یہ ہوا ایک افراتفری پھیل گئی، ہر جج جو تھا وہ قرارداد مقاصد کا حوالہ دے کر کبھی اس قانون کو کبھی اس قانون کو کالعدم قرار دیتا تھا، اور خاص طور پہ ان قوانین کو جن کا مقصد عورتوں کے مقام کو بہتر کرنا تھا۔ مسلم فیملی لاز آرڈیننس خصوصی اس کا ہدف بنا تھا، اس آرٹیکل 2A کا اور آبجیکٹیوز ریزولوشن کا۔ لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا ایک بات میں اور کروں گا، میں ایک بات اور کروں گا، اسی نے سیف پیسج دیا۔ میں عرض کروں کہ اس میں بات ختم کیسے ہوئی تھی۔ بالآخر یہ ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے آئین کی ایک چیک کو اسلامی احکامات سے منافی قرار دے کر کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ حرکت میں آئی اور سپریم کورٹ نے بہت واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ آئین کے کسی حصے کو آئین کے کسی اور حصے سے متصادم قرار دے کر کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آئین کا یہ حصہ برتر ہے اور اس کے مقابلے میں اور حصے کمتر ہیں اور ان کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور آئین کو ایک استحکام سپریم کورٹ نے بخشا کنیز فاطمہ اور حاکم خان کے کیس میں، جو استحکام میں سمجھتا ہوں آج دن تک موجود ہے، اور مجھے کامل وثوق ہے کہ آئندہ بھی ہمیں سپریم کورٹ کی جانب سے استحکام ملے گا۔ استحکام بڑی اہم بات آپ نے کی کہ آئندہ بھی سپریم کورٹ کی جانب سے استحکام ملے گا۔ جس سے سب آخری بات ہم کریں گے، بحران کی بات میں نے کی، تصادم کی بات کی، مستقبل کی بات ہے۔ ابھی پچھلے پروگرام سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ چیلنج نہیں ہوگی، کوئی جائے گا نہیں، لیکن اب تو چیلنج ہو گئی۔ کورٹس کیا کریں گے اور جو فیصلہ آئے گا وہ بہرحال لوگوں کو قبول ہوگا، اس پارلیمنٹ کو قبول ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ اگر پارلیمنٹ کی خواہشات کے برعکس کوئی فیصلہ آتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑا آسان سی بات، مجھے اتنا پرابلم نظر نہیں آتا۔ بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ چائے کے کپ میں طوفان آ گیا۔ چھوٹی سی بات، جیسے میں نے ایک سجیسٹ کی نا، چھوٹی سی بات ہے، یہ پارلیمانی کمیٹی بیٹھی ہے، یہ فوری طور پر بنا دے اور یہ اس بات کو کہ ان کے رولز بنا لے، اور رولز میں اگر یہ اسپیسیفائی کر دے کہ ہم ریزن بھی دیں گے اور دینے بھی چاہیے، اس کو اگر نہ بھی لکھے تب بھی دینے چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں سپریم کورٹ کے بہت سے ایسے فیصلے جیسے کہ شیخ صاحب نے بھی ذکر کیا اور راجہ صاحب نے بھی، یا شاید راجہ صاحب نے ذکر کیا، بات بڑی سیدھی سی ہے۔ جس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پٹیشن آئی تھی مثال کے طور پر، یہ ریفرنڈم کو چیلنج کیا تھا، تو ریفرنڈم کی پٹیشن میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اپروپریٹ ٹائم پر ہم یہ کریں گے۔ اس طرح کے بے شمار ایسے معاملات آتے ہیں جب ہم بعض اوقات کسی کیس میں جو نا ایک لیگل پوائنٹ اٹھاتے ہیں تو سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ بھئی بات یہ آپ کا جو لیگل پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کیس کے کچھ سرکمسٹانسز اس کے کہ یہ مناسب نہیں، ہم کسی اور، میں کہتا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے فار دا ٹائم بینگ اس کو ڈیلے ہو سکتا ہے، جوڈیشل ریسٹرین، اور سپریم کورٹ پھر دیکھے کہ جو نامزدگیاں وہ بھجوائیں گے اس پر کس قسم کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد مثال کے طور پر الٹیمیٹلی چھوٹی موٹی وضاحت ہو سے ایک مثال دو، جیسے 14ویں ترمیم پر جو چیلنج کیا گیا تو اجمل میاں صاحب نے انہیں بات کی، ججمنٹ دی، انہوں نے یہ ساری چیزوں کو رد کیا، لیکن آخر میں یہ کہہ دیا کہ ڈیفیکشن کلاز جو اپلائی ہوگی وہ ود ان دی پارلیمنٹ ہوگی، ود ان دی پارلیمنٹ سے باہر نہیں کی، اس کو سیو بھی کر دیا لیکن تھوڑی سی ایکسپلیشن دیا، یہ بھی ایک راستہ ہے، راستہ بھی ہے۔ اور لیکن یہ کمیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں پارلیمانی کمیشن تو اپوائنٹمنٹس جو آئیں گی ان کو ریجیکٹ کر سکتا ہے یا پھر اس کو اپوائنٹ بھی کر سکتا ہے، اور پروپوز جو کی جائیں گی، پروپوزل جو آئیں گے جوڈیشل کمیشن سے آئیں گے، چیف جسٹس صاحب موجود ہوں گے، باقی ججز بھی موجود ہوں گے، پھر اعتراض کیوں اس پہ کیا جا رہا ہے؟ اس پہ نیکسٹ پروگرامز میں بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔